صحابہ حرم کی بادکشی ہے خاص یہاں کی مہمانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ هِرَّةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا لَزِمَ نَزْعُ 40 دلواً۔ ماقبل کے اندر ہم نے یہ مسئلہ پڑھے تھے کہ کنواں اگر ایسا ہے کہ اسے چشمے لگے ہوئے ہو اور اس کنویں کے ذریعے پانی باہر بار بار آتا ہے تو اس کنویں کے احکام کے سلسلے میں مسائل متفرق کیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اسی کے سلسلے میں ہم نے بہت سارے مسائل ماقبل میں پڑھے ہیں، لیکن یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کنویں کے اندر بلی یا مرغی یا اس جیسا کوئی جانور گر کر مر جائے اور وہ جانور کھلا اور پھٹا نہ ہو تو اس صورت میں مسئلہ کیا ہے؟ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسا جانور کنویں میں اگر گر جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو اس صورت میں 40 ڈول اس کنویں سے نکالنا واجب ہوگا اور 50 سے 60 ڈول نکالنا مستحب ہے۔ لیکن یہ بات بھی ضروری ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس ناپاک چیز کے گرنے کی وجہ سے کنواں ناپاک ہوا ہے اس ناپاک چیز کو پہلے باہر نکالنا پڑے گا، اس کے بعد ہی یہ 40 ڈولوں کو نکالنا واجب ہوگا۔ اگر کسی شخص نے وہ ناپاک چیز کو نکالنے سے پہلے ہی 40 ڈول باہر نکالتا ہے تو اس ڈولوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ پھر سے ڈولوں کو وہ ناپاک چیز نکالنے کے بعد ہی 40 ڈول نکالنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ یہ کنواں پاک ہو گیا، یعنی واجب مقدار ادا کرنے کے بعد ہی کنواں پاک ہوگا۔ اگر واجب مقدار ادا نہیں کرتا ہے، واجب مقدار یہاں پر 40 ڈول ہے، 40 ڈول جب تک نہیں نکالتا ہے کنواں ناپاک ہی رہے گا۔ جب 40 ڈول نکال لے گا تو کنواں پاک قرار دیا جائے گا اور کنویں پر پاکی کے احکام جاری ہوں گے۔ لیکن اگر 40 ڈول سے 50 ڈول، 50 سے 60 ڈول نکالتا ہے تو 50 سے 60 ڈول نکالنا یہ مستحب ہے اور اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر کنویں کے اندر کوئی ایسی چیز گری کہ جس کا نکالنا دشوار ہو، متعذر ہو، مثال کے طور پر اگر کوئی ناپاک لکڑی ہو یا ناپاک کپڑا ہو، اگر وہ پانی میں گر جائے اور گر کر غائب ہو جائے تو ان کا نکالنا دشوار ہو تو ایسی صورت میں 40 ڈول نکالنا پڑے گا، یعنی واجب مقدار ادا کرنے کی وجہ سے کنواں پاک ہو جائے گا اور اس پر پاکی کا احکام مرتب ہو جائیں گے۔ لہذا واجب مقدار یہاں پر 40 ڈول ہے، 40 ڈول نکالے کنویں سے اور نکالنے کے بعد اس کنویں پر پاکی کا احکام مرتب ہوں گے، وہ کنواں پاک قرار دیا جائے گا اور جو چیز ناپاک اندر گری ہوئی ہے ان پر بھی پاکی کا احکام مرتب ہوں گے، یعنی وہ بھی پاک قرار دیے جائیں گے۔ وَإِن مَاتَ فِيهَا فَارَةٌ، اسی طرح سے اگر کنویں کے اندر چوہا یا اس جیسا کوئی جانور گر کر مر جائے، جیسے گوریا ہو یعنی چڑیا اگر گر کر مر جاتی ہے تو اس صورت میں 20 سے 30 ڈول نکالنا پڑے گا۔ 20 ڈول نکالنا واجب ہے اور 30 ڈول نکالنا مستحب ہے۔ اگر کوئی اس طرح عمل کرتا ہے تو وہ کنواں پاک ہو جائے گا، اس پر پاکی کا احکام مرتب ہوں گے۔ اسی طرح سے جو آدمی کنویں سے پانی نکال رہا ہے اس کے ہاتھ ناپاک نہیں ہوں گے، وہ ڈول نکالتے نکالتے اس کے ہاتھوں کو بھی پاک قرار دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے ڈول اور رسی، جس ڈول اور رسی کے ذریعے سے وہ پانی نکال رہا ہے تو وہ ڈول اور رسی دونوں پاک ہوں گے 20 ڈول نکالنے کے بعد، اور نکالنے والے کے ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بعر اور روس اور خصہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بعر یعنی با عین را، بعر کہتے ہیں بھیڑ بکری کے پاخانے کو، اور اسی طرح سے روس کہتے ہیں گدھے اور گھوڑے اور خچر کے پاخانے کو، اور اسی طرح سے خصہ کہتے ہیں گائے بیل کے پاخانے کو۔ اگر یہ کنویں میں گر جائے تو ان کے احکام کیا ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ اگر کنویں میں مینگنیا یا لید یا گوبر گر جاتے ہیں تو ان کے گرنے کی وجہ سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا، چاہے وہ مینگنیا سالم ہو یا ٹوٹی ہوئی ہو، چاہے وہ گوبر اور لید تر ہو یا خشک ہو، بہر صورت ان کے گرنے کی وجہ سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہی گرنے والی چیز مینگنیا گوبر لید اگر کثیر مقدار میں ہے، زیادہ مقدار میں ہے تو ان کے گرنے کی وجہ سے کنواں ناپاک ہو جائے گا، لیکن کم مقدار میں ہو تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ اور زیادہ مقدار کسے کہتے ہیں؟ زیادہ مقدار کہتے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس میں مینگنیا زیادہ ہے، گوبر زیادہ ہے، لیز زیادہ ہے، تو اس دیکھنے والے کا اعتبار کیا جائے گا، یا اس اعتبار سے کہ اگر ڈول ڈالے تو کوئی ڈول مینگنے سے خالی نہ جائے، ہر ڈول میں مینگنیا یا گوبر یا لید آتا ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہ کنویں کے اندر مینگنیا اور لید اور گوبر پڑا ہوا ہے، لہٰذا یہ کنواں ناپاک ہے، اس پر پاکی کے احکام مرتب نہیں ہوں گے بلکہ یہ کنواں ناپاک ہوگا۔
اور اگر مینگنیاں قلیل مقدار میں ہے، کم مقدار میں ہے، تو اس پر پاکی کے احکام مرتب ہوں گے، وہ کنواں پاک ہی قرار دیا جائے گا۔ اور آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ولا يفسد الماء بخرء حمام وعصفر، کہ اگر کنویں کے اندر چڑیا یا کبوتر کی بیڑ کنویں میں گر جاتی ہے تو ان کی گرنے کی وجہ سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ ما قبل میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ چڑیا یا جیسا کوئی جانور یا کبوتر گر کر مر جاتا ہے کنویں میں تو وہ کنواں ناپاک ہوگا، لیکن وہ مسئلہ الگ ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کبوتر کی بیڑ یا چڑیا کی بیڑ یعنی اس کا پاخانہ کنویں میں گر جاتا ہے تو اس کی گرنے کی وجہ سے وہ کنواں ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے بیڑ کو فقہاء کرام نے نجس قرار نہیں دیا۔ اسی طرح سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی جانور ایسا کنویں میں گر کر مر جائے جس میں بہتا ہوا خون نہ ہو، دم سائل نہ ہو، اگر یہ گر جاتا ہے تو ان کے گرنے کی وجہ سے کنواں اور پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے اندر بہتا ہوا خون ہوتا ہی نہیں، اس لیے یہ ناپاک نہیں ہوں گے۔ جیسے مچھلی، کیکڑا، کچوا اور اسی طرح سے دریائی سانپ وغیرہ اگر یہ گر کر پانی میں مر جاتے ہیں تو ان کی گرنے کی وجہ سے اور مرنے کی وجہ سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اور دریائی جانور کسے کہیں گے؟ جو جانور خشکی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا وہ خشکی کا جانور ہے، اور جو جانور پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا وہ پانی کا جانور ہے، اور جو جانور خشکی اور تری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا جیسے بطخ وغیرہ، تو ان کے احکام کے سلسلے میں فقہاء کرام نے اختلاف کیا ہے۔ اور قاضی خان نے اپنی کتاب جامع صغیر کی شرح میں لکھا ہے کہ اس کے گر کر مرنے کی وجہ سے کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک بات یہاں پر یہ بھی ذکر کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر کنویں کے اندر آدمی گر جاتا ہے اور گر کر باہر زندہ نکل جاتا ہے تو آدمی کی گرنے کی وجہ سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا، چاہے آدمی نے کنویں میں خودی لگایا ہو یا ٹنکی میں خودی لگایا ہو، اگر وہ زندہ باہر نکل جاتا ہے تو کنواں اور ٹنکی پاک ہوگا، ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اگر وہ پانی میں گر جاتے ہیں، گر کر باہر نکل جاتے ہیں تو ان کے گرنے کی وجہ سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ اگر ایک کنویں میں گر جاتے ہیں، گر کر باہر نکل جاتے ہیں تو ان کے گرنے کی وجہ سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر ان کے جسم پر نجاست ہو تو ان کی نجاست کی وجہ سے ہی کنواں ناپاک ہوگا، اگر ان کے جسم پر کوئی نجاست نہ ہو تو ان کی وجہ سے نہ وہ کنواں ناپاک نہیں ہوگا، چاہے وہ گرنے والا مسلمان ہو، چاہے وہ گرنے والا کافر ہو، یا جنبی ہو یا حیض والی عورت ہو، کوئی بھی ہو، ان کی گرنے کی وجہ سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ گرنے والی عورت اگر حیضہ ہے اور اس کا خون بند ہو چکا ہے تو اس صورت میں کنواں پاک ہوگا، لیکن اگر اس کا خون بند نہیں ہوا ہے، اگر وہ حیض والی عورت پانی میں گر جاتی ہے پھر باہر زندہ نکل جاتی ہے تو اس صورت میں وہ کنواں ناپاک ہوگا، اس پر ناپاکی کے احکام مرتب ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کنواں ناپاک ہوا ہے اس کے گرنے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے خون کی وجہ سے وہ کنواں ناپاک ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر گدھا اور خچر اور شکاری پرندے جیسے باز ہے، چیل ہے، اگر یا اس طرح سے جنگلی جانور جیسے بندر وغیرہ اگر پانی میں گر جاتے ہیں، گر کر باہر نکل جاتے ہیں، اور شرط یہ ہے کہ ان کا منہ پانی کو نہ لگا ہو، ان کا لعاب پانی میں نہ ڈوبا ہو، تو اس صورت میں وہ باہر نکل جاتے ہیں زندہ تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ پاک ہی رہے گا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ لعاب اس کا پانی میں نہ لگا ہو۔ لعاب کے احکام کیا ہے؟ لعاب کے احکام یہ ہے کہ جن جانوروں کا لعاب پاک ہے، یعنی لعاب یعنی تھوک، جن جانوروں کا لعاب اور تھوک پاک ہے تو اس پر پاکی کے احکام مرتب ہوں گے، اور جن جانوروں کا لعاب ناپاک ہے اس پر ناپاکی کے احکام مرتب ہوں گے، اور جن جانوروں کا لعاب مکروہ ہے تو اس پر مکروہ کے احکام مرتب ہوں گے، اور جن جانوروں کا لعاب مشکوک ہے اس پر مشکوک کے احکام مرتب ہوں گے۔ ناپاک میں جن جانوروں کا لعاب پاک ہے جیسے آدمی ہے، اور اس طرح سے گائے، بیل، بھینس وغیرہ کی ان کا لعاب ہے، اگر یہ جانور کے پانی میں گر جاتے ہیں تو ان کے گرنے کی وجہ سے اور ان کا لعاب پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جن جانوروں کا لعاب ناپاک ہے جیسے جنگلی بندر وغیرہ، اگر بندر نے اتنی مرتبہ گوتا لگایا، ڈبکی لگایا ہے کہ چاہے وہ ڈبکی پانی میں ٹنکی میں لگائے یا کنویں میں لگائے اور اس کا لعاب پانی میں چلے گیا ہے تو اس صورت میں اس کا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ صرف ڈبکی لگانے سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ ان کا لعاب اگر اس پر لگ جاتا ہے تو وہ اس کے لعاب کے لگنے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور اس طرح سے گدھا اور خچر پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور ان کا لعاب پانی کو لگ جاتا ہے، ان کو وہ پانی مشکوک ہو جاتا ہے۔ اور جن جانوروں کا لعاب مکروہ ہے جیسے شکاری پرندے، اگر یہ پانی کے اندر منہ ڈالتے ہیں، ان کا لعاب لگ جاتا ہے تو اس صورت میں وہ پانی مکروہ ہوگا۔
اب دوسری بات ذہن میں ہمیں یہ رکھنی چاہیے کہ مصنف اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ کنواں کے اندر جو چیز گر جا رہی ہے ناپاک اور گر کر مر گئی ہے تو اب اس کنویں پر ناپاکی کے احکام مرتب ہو رہے ہیں، لیکن اس کا اعتبار کس وقت سے کیا جائے گا کہ جس وقت گری اس وقت ناپاک ہے کیا اس سے پہلے سے، تو دیکھا جائے گا کہ گرنے والی چیز اگر گر کر مر گئی اور وہ پھولی اور پھٹی نہ ہو تو اس صورت میں ایک دن ایک رات کا اعتبار کیا جائے گا، لہذا ایک دن ایک رات سے وہ کنواں ناپاک قرار دیا جائے گا، اور جن حضرات نے اس کنویں سے وضو کیا ہے وہ ایک دن ایک رات کی نمازیں کو لوٹائیں گے، اور اس طرح سے اگر وہ جانور گر کر پھول جائے اور پھٹ جائے تو اس صورت میں وہ 3 دن 3 راتوں کی نمازوں کو لوٹائیں گے جن لوگوں نے اس کنویں سے وضو کیا ہے، اور اس کنویں کے اوپر ناپاکی کے احکام 3 دن اور 3 رات کے لگائے جائیں گے۔ یہ باتیں ہم نے یہاں تک پڑھ لی ہے۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فصل فی الاستنجاء کے ذریعے سے استنجاء کے احکام بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس بزم میں ہے دیوبند کی لے، اس بزم میں ہے دیوبند کی لے، یہ بزم ہے بزم نورانی۔